کو بولتے ہیں یا پیری مریدی جس کو کہتے ہیں وہ ہے وہ یزکیم، تزکیہ نفس، تزکیہ جیسے دلوں کو پاک کرنا. اس لیے کہ دیکھیں یہ جو مغالطہ اٹھاتے ہیں سوال کرتے ہیں وہ اس بات کا جواب دیں کہ ان 4 ذمہ داریوں میں سے یتلو علیہم آیاتی پہ وہ بھی آج عمل کر رہے ہیں کہ آج اپنے بچوں کو قرآن کی تجوید تحسین سکھا رہے ہیں، ان کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، سب قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور وہ تعلیم کتاب یعنی قرآن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اس کے معنی مطالب سب سمجھا رہے ہیں، اور وے آف لائف زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں بچوں کو کہ سلام یوں کرنا سنت ہے، یوں کھانا سنت ہے، 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے، یہ بھی کر رہے ہیں. تو کیا بات ہے یہ ایک بیچ میں نبی کا جو وظیفہ اس کو کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، آپ جو جان بوجھ کے یہ ایک چیز پیدا کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ اصل میں روح تو شریعت کی یہی ہے. یہ روح جب نہیں رہے گی تو یہ جسم کا فائدہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اس لیے تزکیہ نفس کے خلاف گویا کہ یہ سازش کا آپ شکار ہو گئے ہیں. آپ بہت بڑی نادانی میں ہیں کہ آپ تزکیہ نفس کو بھول گئے کہ دلوں کو پاک کرنے کا جو ایک سلسلہ تھا جس کو پیری مریدی کہتے ہیں یا ایک شیخ سے بیعت ہو کر یہ سلسلہ چلتا وہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ سوال اٹھاتے ہیں. آپ باقی 3 کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بلکہ آپ نبی کے نائب بن کے آج تک عمل کر رہے ہیں اس پہ. تو نبی کے نائب بن کے آپ تزکیہ نفس والا عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اصل بات اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خانقاہوں میں مشائخ سلسلہ بیٹھے ہیں وہ جو تزکیہ نفس کر رہے ہیں وہ نبی کے نائب بن کر وہ آج امت کے دلوں کو پاک کر رہے ہیں. اور یہ نبی نے اپنے زمانے میں کر کے دکھایا. سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہیں اور صحابہ فرماتے کہ ہمیں کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، تو میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات کہی تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ سے بیعت کی ہوئی ہے، کیونکہ جب ہم مسلمان ہوئے ہیں تو ہم نے بیعت توبہ کی آپ کے ہاتھ پہ، ہم نے کفر سے توبہ کی، اور پھر کبھی جہاد کا موقع آیا تو ہم نے بیعت القتال بھی کی، تو آپ کس بیعت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ ہاتھ بڑھاؤ، میرے ہاتھ میں ہاتھ دو اور بیعت کرو اس بات پر کہ ہم کبھی کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، معصیت نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے. تمام وہ الفاظ آپ نے دہرائے جو آج ایک شیخ جو اپنے مرید سے تلقین کرواتا ہے. ایسے ہی. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی نے خود بیعت کی صحابہ کے، بلکہ کہہ کے کی کہ بیعت کرو. تو یہ جو بیعت کی تھی نبی نے وہ بیعت تھی بیعت طریقت. اچھا. یہ جو آج خانقاہوں میں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث میں ان الفاظ کا مضمون اگر دیکھیں وہ بیعت علی ایمان تو ہو نہیں سکتی کیونکہ آلریڈی مسلمان ہیں سارے صحابہ. بالکل. یہ تو ہو نہیں سکتے کہ یہ جو ہے وہ ایمان کی بات دوبارہ مسلمان کر رہے ہیں. اور یہ بیعت جو ہے وہ بیعت قتال ہو نہیں سکتی کیونکہ وہاں جہاد اور قتال کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. درست ہے. اب اس کے اندر سے روحانی اعمال کا ذکر ہے کہ ہم چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، ڈاکے ڈالیں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے. تو یہ تزکیہ کی ساری بیعت ہے. تو اس لیے اس بیعت کو بیعت توبہ بیعت تزکیہ کہتے ہیں. تو یہ بیعت طریقت جو آج یہ مشائخ کرتے ہیں یہ تو نبی نے خود صحابہ سے لی اور صحابہ سے آگے سلسلہ چلا. اور پھر یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آپ اس وقت مرجع تھے تو صحابہ ابوبکر صدیق کے ذریعے سے اپنی اصلاح لیتے تھے. پھر حضرت عمر کا سلسلہ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں اس وقت جو امیر المومن ہوتا تھا وہ اس ساری چیزوں کا منبع ہوتا تھا. مسجد کا امام بھی وہی ہوتا تھا، درس کا مدرس بھی وہی ہوتا تھا، خانقاہ کے شیخ بھی وہی ہوتا تھا. لہٰذا حضرت عمر خود نمازیں پڑھا رہے ہیں. آج حالات بدلے کہ ایک بادشاہ وقت نماز نہیں پڑھاتا، آگے امام مقرر کرتا ہے. لیکن اس وقت تو خلفائے راشدین خود امام نماز مسجد کے امام بھی ہیں، مدرسے کے مدرس بھی ہیں اور خانقاہ کے شیخ بھی ہیں. تو لہٰذا ان کے ذریعے سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور صحابہ کا تزکیہ ہوتا رہا، تعلیم و تعلم پھیلتا رہا. پھر اس کے بعد آگے سلسلہ حضرت علی جب آئے آخری خلیفہ، ان کے ذریعے سے پھر باقاعدہ یہ سلسلہ حسن بصری کے ذریعے چلا. انہوں نے اپنی خلافت نامہ حسن بصری کو دی تو حسن بصری کے ذریعے پھر یہ بیعت ارشاد چلا سلسلہ. تو ہمارے یہ سلسلہ چشتیہ خاص طور پہ یہ جب چلتا ہے مطلب مجھ سے لے کے جب چلتا ہے یہ حسن بصری تک پہنچتا ہے. حسن بصری سے حضرت علی تک پہنچتا ہے، حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو یہ پورے ایک لڑی ہے، سلسلہ ہے. جیسے حدیثوں کا سلسلہ، قرآن کا سلسلہ. آپ قرآن آج پڑھتے ہیں، اب آپ کو پوچھے یار آپ نے کس سے پڑھا، آپ اپنے استاد کا نام لیتے ہیں، وہ اپنے استاد کا نام لیتا ہے، وہ اپنے استاد. یہاں تک کہ قرآن پڑھنے کی پوری سند نبی پاک تک پہنچتی ہے. بالکل درست. اسی طریقے سے آپ جو درس دیتے ہیں قرآن کے معنی مطالب سیکھتے ہیں وہ پورے نبی تک لڑی پہنچتی ہے. ایسے ہی یہ مشائخ سلسلہ جو خانقاہوں میں بیعت ارشاد کرتے ہیں وہ ان سے لے کے نبی تک پوری ایک سند پہنچتی ہے بالکل اتھینٹک طریقے سے. اسی کو کہتے ہیں اصلی پیری مریدی کہ جو اصل فیض روح پھیلاتی ہے شریعت کی، جس کو طریقت کہتے ہیں. باقی جو جعلی ہے، جعلی کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ جعلی تو ہر اس میں پیدا ہو گئے. قرآن سکھانے والوں میں بھی جعلی موجود ہیں،
ہیں جو قرآن ہی غلط سکھا رہے ہیں، بلکہ وہ قرآن وہ سکھا رہے ہیں جو اصلی ہے ہی نہیں. مرزا غلام محمد قادیانی نے جو قرآن چھپوایا وہ قرآن پڑھا رہے ہیں، اس کی آیتیں بدل رہے ہیں. تو جعلی تو اس میں بھی ہیں، اور جعلی قرآن کے معنی مطالب پیش کرنے والوں میں بھی جعلی ہیں، وے آف لائف بتانے والوں میں بھی جعلی ہیں. تو آپ ان جعلیوں کی وجہ سے پریشان، یہاں کیوں آپ اعتراض کرتے ہیں؟ اس لیے یہ صرف جو ہے ایک بہت بڑا اصل میں سازش ہے، کیونکہ یہ تزکیے کے ذریعے سے انسان جتنی جلدی اللہ کے پاس پہنچتا ہے وہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعض صحابہ تو ایسے نبی پاک کے پاس آئے، انہوں نے بیعت کی، یعنی اسلام کی بیعت کی، مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہوتے ہی وہ میدان میں اترے اور شہید ہو گئے. انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، یعنی ایک نماز نہیں پڑھی، اور شریعت پہ ایک دن عمل نہیں کیا، لیکن تزکیہ ہو گیا، یعنی وہ تصوف تزکیہ لے لیا انہوں نے، اور وہ نجات کا ذریعہ بن گیا. تو اگر آپ قرآن تزکیہ کا انکار کرتے ہیں تو پھر اس صحابی کی نجات کیسی ہوگی؟ وہ تو نبی پر ایمان لاتے ہی نبی کی نظر پڑی، اسی وقت اس کے دل اس کے پاک ہو گئے، اور تزکیے کا مقام اس نے حاصل کر لیا، اور وہ اس کے بعد شہید ہو گیا. اس کو تو کوئی اعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو معلوم ہے کہ تزکیہ اتنا اہم ہے، اگر یہ نیرا تزکیہ آپ کے پاس ہے تو آپ کی نجات ہو جاتی ہے. اس لیے یہ فرمائیے کہ اصل و نقل میں فرقان یعنی فرق معلوم کرنے کے لیے لوگ کیا کریں؟ بہت اچھا سوال کیا. اس کا میں بڑا یونیک جواب دیا کرتا ہوں. دیکھیں، میں دلائل دوں گا، تقریریں کروں گا، تو آپ سوچیں گے یہ دلائل ساری دیتے ہیں، بلکہ جعلی والے تو دلائل زیادہ دیتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا بہترین طریقہ نبی نے ایک دعا بتائی ہے. وہ کیا دعا بتائی کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ میں حق حق کر کے کھول کے دکھا دے اور اس کی پیروی کی توفیق دے دے. اور فرمایا وہ ارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ باطل کو باطل کر کے ہمارے سامنے کھول دے اور اسے بچنے کی توفیق دے. یعنی اللہ سے مدد مانگ لی. اور اس میں لفظ استعمال نبی نے کیا، اور رزق کا، وارزقنا، رزق کا لفظ استعمال کیا. اس میں بڑا یونیک نقطہ ہے کہ نبی نے یہ کہا اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے، اور وارزقنا اجتنابہ، وارزقنا اتباع، اس حق کی پیروی کو ہمارا رزق بنا دے. رزق کا لفظ استعمال کیا. اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ اصل میں رزق کے بارے میں اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ رزق جب تک بندے کو پہنچتا نہیں ہے اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی. یعنی رزق بندے کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے. تو رزق اس کو مل کے رہے گا، جیسے موت پہنچ کے رہتی ہے ایسے بندے کو مل کے رہتا ہے. تو اللہ کے نبی نے یہاں پر حق کی پیروی کو رزق اس لیے قرار دیا کہ اللہ ہمارا جب رزق بنا دے گا، اور رزق میں تیرا وعدہ یہ کہ بندے کو مل کے رہے گا، لہذا مرنے سے پہلے اس کو ضرور ملے گا، لہذا مجھے یہ حق مرنے سے پہلے ضرور مل جائے. سبحان اللہ. اس لیے رزق کا لفظ استعمال فرمایا. تو یہ اس پر تو اس لیے یہ دعا کریں. میں تو یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ 2 دن دعا نہیں کریں گے، تیسرے دن کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا، آپ کو خود ہی مل جائے گا، خود ہی مل جائے گا. اور باقی ویسے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ وہ متبع سنت ہو، قرآن و سنت کو جانتا ہو، سنت کی اتباع کرتا ہو، شریعت کا پابند ہو، اور اس کے اخلاق کردار کے اندر کسی قسم کو خرابی نہ ہو. تو یہ موٹی موٹی علامتیں. لیکن میں کیا کرتا ہوں، اس طرح کے حلیے میں جعلی بھی تو آ سکتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں، اور مجھے لوگوں نے بتایا، انہوں نے 1 ہفتہ یہ دعا کی ہے راتوں اٹھ کے، یا اللہ ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم سیب خریدتے تو فرق ہم کر لیتے ہیں اپنی عقل سے، کینو خریدتے فرق کر لیتے ہیں، لیکن یا اللہ اس بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، اتنا اندھیرا ہے، یا اللہ تو ہی ہمارے فرقان، اور فرقان کے پہلے روشنی چاہیے، یا اللہ روشنی تو ظاہر کر، ہم اس میں دیکھ لیں، نور ہو اور فرقان ہو. اور لوگوں نے کیا، لوگوں نے کہا جی ہمیں ہفتہ نہیں گزرا ہے، اللہ نے خود ہی ہمیں کسی نیک اللہ والے کے ساتھ جوڑ دیا اور راستہ مل گیا. تو یہ آسان طریقہ. سبحان اللہ. بہت خوب. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.